السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الضحیٰ کی آیہ نمبر 4 کی تفسیر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت، خیرٌ بہتر ہے، لَکَ آپ کے لیے، من الأولیٰ پہلی سے یا پہلی دنیا سے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ شروع میں آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ، یعنی آخرت کا ذکر، اور آگے آ رہا ہے اولا۔ تو اسکالرس نے کہا کہ یہاں پر یہ بات نوٹس کرنے والی ہے، قرآن پاک میں جب آخرت کا لفظ آتا ہے تو ساتھ دنیا کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر الدنیا نہیں آیا بلکہ جو آخرت کا متضاد ہے، بلکہ یہاں پر آ رہا ہے اولا۔ تو اولا میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اس میں دنیا کا آخرت کے ساتھ کمپیریزن آ جائے گا، اور دوسرا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشن ملا تھا، جس منصب پر آپ فائز تھے، اس کے پہلے حصے کا آنے والے حصوں کے ساتھ کمپیریزن ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے دور کا بعد والے دور کے ساتھ کمپیریزن۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مختلف اسکالرز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشن کی ایپیسوڈز تھیں ان کا کمپیریزن بھی کیا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ بیٹر دین ارلی ایپیسوڈز، لاسٹ ایپیسوڈز یا آنے والا دور، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا۔ کیسے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی جو ایک بامحاورہ ہم ٹرانسلیشن کریں اس سے بہت آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے میں، اور وہ یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یہ اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن ہو گئی۔ اب بعد کا دور پہلے دور سے، اس میں بعد کا دور جو ہے وہ ہم آخرت کو لے لیں اور پہلے دور کو ہم دنیا کا لے لیں، تب بھی بات کو کریں گے۔ اور اگر ہم پہلے دور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کے بعد اپنا مشن سٹارٹ کیا ان ڈیز کو لے لیں، اور پھر آہستہ 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 جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، بعد میں جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا ان سارے اوقات کو، ادوار کو دیکھ لیں، تو دونوں حوالوں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایکچولی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ خوشخبری ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے لیے ہر بعد کا دور پہلے والے دور سے بہتر ہوگا۔ تو یہ خوشخبری ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار اگر دیکھیں تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ بہت کم لوگ آپ کے ساتھ تھے اور ساری قوم جو تھی وہ ایک طرف تھی۔ اسلام کی شمع مکہ میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف سے لوگ اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، ہر بعد کا دور
پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، یعنی جیسے جیسے وقت آگے چلتا جائے گا آپ کے لیے بہتر ہوتا جائے گا، آپ کی قوت، آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا نفوذ اور اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ مختلف بکس میں ابن عباس کی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تفہیم القرآن سے یہ ہم نے دیکھا اس کی تفسیر کو، اور القرآن الکریم جو تفسیر ہے اس میں آتا ہے کہ نبوت کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی ہر آنے والے دور میں، اور آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہوگی۔ اور اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں علوم و معارف، قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے، دنیا کے معاشی مسائل اور عزت اور حکومت بھی۔ مطلب وہی ہے کہ ہر حوالے سے اگر ہم دیکھیں وہ دنیا ہے یا آخرت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کی بہترین سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔